السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں سیاسی نجوم کے ماہر نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، جتنی آپ نے ہسٹری دیکھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد اکتوبر نومبر بڑا فیسینیٹنگ ہوتا ہے، بڑی ہلچل ہوتی ہے. لیکن اب کی بار اکتوبر میں سناٹا ہے. اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کیا آپ توقع کر رہی ہیں کہ نومبر میں کچھ ہونے جا رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہیں. سناٹا تو نارمل ہے. یہ اچھا، اکتوبر میں سناٹا نارملی نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. یار آپ لوگ سارا وقت کچھ نہ کچھ پکانا چاہتے ہو تاکہ آپ کے شو چلے. اچھا، سب آپ لوگ یہی ہیں اینکرز. اچھا، ہم پکانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے شو چلے، یا کہیں پکتا ہے تو ہمارے شو چلتے ہیں؟ وہ نہ بھی پکتا ہو تو آپ پکانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ویسے کچھ نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا، تو پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ واقعی کچھ پک رہا ہے، کیونکہ آپ اس سے پہلے دیکھ دھرتے رہے ہیں، اس کے نیچے آنچ تیز ہلکی کرتے رہے ہیں، تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس میں بتائیں. اچھا دیکھیں، جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو نا، کنفیوژن ہو بہت زیادہ، تو پھر دیکھ لینا چاہیے اکارڈنگ ٹو جو آپ نے مجھے سکھایا کہ سگنلنگ کیا ہو رہی ہے، کون سی پارٹی کیا کرے. تو ہم سب سے پہلے بجائے پی ٹی آئی پہ جانے کے کہ پی کے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں یا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا اعلان کیا، اس کی طرف جانے کے بجائے ہم پہلے دیکھتے ہیں نون لیگ کیا کہہ رہی ہے. اور آؤٹ آف نو ویئر نون لیگ کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ ان کے منہ سے سنیں، طارق فضل چودھری صاحب آفر کیا دے رہے ہیں. آفر ہے، آفر. ٹھیک ہے، لیٹس ہیو اے لک. جی، طارق چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف دے ایک درخواست، ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں بنی گالا، روز ملیں وہاں بیٹھ کے، صبح شام ملیں، ماریں گپیں. جیل میں بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگ ملیں ان سے. 4 لوگ جاتے ہیں، پیچھے ان کے 400 ورکر جا رہے ہوتے ہیں. بھائی وہاں تو کوئی تماشا ہے؟ جسے کہتے ہیں نا باتوں میں باتیں بنانا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی اگر ایسی بات ہے تو اپلیکیشن دے. تو اپلیکیشن کیسے دیں گے؟ کیا لکھیں گے اپلیکیشن کے اندر؟ کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، یا عمران خان یہ کبھی مانے گا کہ میں کسی تکلیف میں ہوں؟ وہ تو نر آدمی ہے، وہ تو کہتا ہے ایسی کی تیسی میں 10 سال بھی رہ سکتا ہوں یہاں. اور اس کی سارا جو پرسونا جو بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے، وہ بریو لائن. تو وہ اب کیا بھیک مانگے گا ان سے کہ مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، بستر لڑا ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے بلی گالا بھیج دے میرے گھر؟ یار یہ ہوا نہیں ہے کبھی بھی. تو یہ دس از جسٹ کہ کسی طریقے سے یہ اپنی پی ٹی آئی والے خان صاحب سے اجازت لے کے، اول تو اجازت دیں گے نہیں، لے کے ایک درخواست ڈال دیں. پھر دیکھیے اگر ایسی درخواست آتی ہے تو کتنا مذاق اڑائے گی یہ ان کے پروپیگنڈا کہ دیکھو جی ڈر گیا، ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. دیکھیں لیگلی نہیں ہو سکتا. یا تو ہو نا کہ کسی قسم کی بیماری ہو، یو کانٹ بی ٹریٹڈ، دین یو گو ٹو دا ہاسپٹل. بٹ یہ تو ہوا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں رکھ لیا جائے آفٹر یو بین کنوکٹڈ. کنوکشن از ٹو اسٹے ان پرزن. تو وہ یہ جب بناتے ہیں نا کہ گھروں کو بنا دیتے ہیں ایز اے پرزن، وہ ہوتا ہے اس صورت میں ابھی ٹرائل ہو رہی ہوتی ہے یا کچھ اس قسم کی چیز ہو رہی ہوتی ہے. وہ ایسے نہیں کہ جی تو پھر 100 لوگ اور اپلیکیشن دے دیں گے، اب کیا کریں گے؟ تو یہ صرف کہ پی ٹی آئی کو تنگ کرنے کے لیے اور انہیں ایکسپوز کرنے کے لیے کہ دیکھیں آپ کو موقع ہم نے دیا، آپ نے اپلائی کر دیا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. So they'll never let him run. مگر یہ یاد رکھیں کہ about a year ago جنوری فروری میں ایک بالکل ایک مہم چلی تھی. میں نے بھی اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ ایک پروپوزل ہے کہ خان صاحب آپ ہماری بات مان جائیں، جو باتیں آپ کر رہے ہیں چھوڑ دیں، کوئی راستے نکالتے ہیں. اور پہلا راستہ یہی ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالا ٹرانسفر کر دیا جائے، اور اس کے بعد 6 ماہ کے بعد شاید آپ کو بھی کر دیا جائے. مگر اس کے ساتھ کنڈیشنز آر اٹیچڈ، اور خان صاحب نے کوئی کنڈیشنز کبھی نہیں مانی. سو دیٹ فیل تھرو. مگر بات یہ ہوئی تھی، یہ پھر اسی قسم کا دانہ ڈال رہے ہیں طارق صاحب کہ یہ مچھلی جو ہے نا اس کو دانہ ڈالے پکڑی جائے، پھر ہم دیکھیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا، اس کے پیچھے یہ بھی تھیوری ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی سڑکوں پہ نکلنے کے اعلانات کر رہی ہے، ریلیز کا اعلان ہو رہا ہے، احتجاج کی ترکیبیں پک رہی ہیں، اس سے گورنمنٹ تھوڑی سی خوفزدہ ہے، تو کہہ رہی ہے کہ ذرا ادھر آ جائے نا، اگر آپ درخواست لے کر تو ہم اس پہ غور کر لیتے ہیں. جی دیکھیے، یہ تو پی ٹی آئی تو جب سے وہ جیل میں گئے ہیں خان صاحب، تو ہر ہفتے ہی ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ریلی نکالنے لگے ہیں، ہم یہ کرنے لگے ہیں، وہ کرنے، مگر ان سے ہو نہیں پا رہا نا. اور وہ دوسری طرف سے کریک ڈاؤن بڑا سخت ہو رہا ہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جلدی جلدی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کنوکشنز ہو رہی ہیں اینڈ سو آن. سو آئی ڈونٹ تھنک یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. بٹ ظاہر ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ کوئی پرسیپشن ہے آف تھریٹ، تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا دانہ ڈالو اور ان کو کنفیوز کرو. کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے پی ٹی آئی کے اندر ہی اور خان صاحب کے ساتھ قریب بھی جو کہیں گے خان صاحب چلے یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیٹس گو ٹو بنی گالا. اور بہت سے ہوں گے جو کہیں گے نہیں جانا نہیں ہے، بیکاز ہماری بست ہو جائے گی، ہمارا تو شیئر ہے بندہ، وہ ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کنڈیشنز، تو میں تو رہوں گا یہاں. پھر یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی وہاں سے بھی پریشر آتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم ہیومن رائٹس کے بیسس کے اوپر. تو یہ آئی تھنک ایک چھوٹی سی چال ہے، اٹس ناٹ سیریس. گورنمنٹ اپنے طور پہ نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی.
اچھا دوسری طرف یہ کہ ابھی ماضی قریب میں عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ اشارے ایسے آئے ہیں جسے ایسے لگتا ہے جیسے جیل میں تھک چکے ہیں, باہر آنا چاہتے ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں قیدیوں کی بڑی تعداد ہے, پھر سیکیورٹی ارینجمنٹس کے لیے اتنا اخراجات آتے ہیں, اور ملاقاتیں روز کروانا روز, حالانکہ عدالت کا حکم آ چکا ہے, اس کے باوجود کچھ ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی. تو یہ ان کا کہنا کہ مجھے نکالا جائے تو میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان کردار ادا کر سکتا ہوں سیز فائر کے لیے, یہ بھی آئی آفر. پھر ان کی جو سابقہ خوش دامن ہے جمائمہ گولڈ سمتھ کی والدہ, ان کی جب رحلت ہوئی تو انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اگر میں جیل سے باہر ہوتا تو میں شرکت کے لیے جاتا ان کے آخری رسومات میں. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی کچھ ایسی خواہشات رکھتے ہیں کہ وہ آنا چاہتے ہیں اب جیل سے باہر. یو تھنک کہ اعصاب اب ان کے, دیکھیے جیل میں کوئی نہیں رہنا چاہتا, مگر خان صاحب کیسے اٹھ کے جیل سے باہر آ جائیں گے جبکہ ان کے باقی ساتھی جو ہیں وہ سارے جو ہے جیل میں ہیں, وہ اسی وقت سے ہیں جس وقت سے خان صاحب ہیں, وہ تو جیلیں کاٹ رہے ہیں. کیا وہ وہی پڑے رہیں گے؟ ان کا تو ویسے بھی کوئی نہیں سوچتا. شاہ محمود قریشی سے لے کے ڈاکٹر صاحبہ اینڈ ادرس, لاہور پنجاب پارٹی کے لوگ جو ہیں سارے جیلوں میں بیٹھے ہیں, اور تو ان کی بات تو کوئی نہیں کر رہا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اپنے لیے مان جائیں تو اور کوئی ڈیمانڈز نہ رکھیں کہ باقیوں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ بنی گالہ آنا اگر ایسا ہوتا ہے تو دین اٹس پارٹ آف سم انڈرسٹینڈنگ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خان صاحب کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کے اوپر تو ٹھیک ٹھاک پروپیگنڈا بنائے گی نا, کیوں نہ بنائے. تو یہ تو ایک آفر ہے کہ جی آئے اپلیکیشن دیں ہم دیکھ لیتے ہیں. تو خان صاحب اپلیکیشن میں کیا لکھیں گے؟ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی عمران خان صاحب کی طرف بہاف پہ ایک اپلیکیشن دے اور اس میں سیکیورٹی ریزنز کو ہی, اور یہی کہ گورنمنٹ ملاقات کرانے کے سلسلے میں سیکیورٹی ریزنز دیتی ہے تو اس کو بہانہ بنایا جائے اور پھر ایک درخواست دی جائے. سیکیورٹی بنی گالہ میں بہتر ہوگی فرام پریزن؟ ایکسکلوزیو ہوگی؟ نو, ناٹ ایٹ آل. بنی گالہ از مور ایکسیسیبل. وہاں تو آپ کو کم از کم 3000 رینجرز کھڑے کرنے پڑیں گے ٹو سیکیور. تو یہ تو دس جیل از آلریڈی اے سیکیور پلیس. اور بائی دا وے اتنی انکمفرٹیبل سچویشن نہیں ہے خان صاحب کے لیے جتنی بنائی جا رہی ہے. یس یو آر ان ون سیل بٹ دین یو ہیو 3 or 4 other rooms. مگر آئی تھنک اس میں جو تھنگ دیٹ اسٹرائکس می از کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسا بیان آئے جس سے ان کی کمزوری کہیں نہ کہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اس وقت تو خان صاحب پھر ہارڈ لائن لے رہے ہیں نا. اب آج ریسنٹلی خان صاحب کے بڑے سخت اسٹیٹمنٹس آئے, مگر ایک اسٹیٹمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے جو اپنی مدر ان لا کے بارے میں. جی انہیں کی بات کر رہی ہوں. جمائمہ گولڈ سمتھ کی جو والدہ ہیں ان کی رحلت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں باہر ہوتا جیل سے, میں جیل میں نہ ہوتا تو میں جاتا آخری رسومات میں شرکت. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں وہ کسی کی بیریل پہ یا فوتگی پہ نہیں گئے, اور یہ کہا جاتا تھا کہ بشرا بی بی نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے نہیں جانا. ابھی تو مطلب بہت سے ان کے قریبی ساتھی ڈائیڈ, تو ہی از ناٹ گون اینی وے. تو اگر یہ اٹھ کے اور ایک اٹھ کے لنڈن چلے جائیں, کیسے چلے جائیں, ہی از اے کنوکٹ. تو بہرحال تو میرا خیال ہے اس بیان کی ضرورت کیا تھی مجھے نہیں سمجھ آئی, بٹ یہ سمجھ مجھے نہیں آئی. اور میں کیا انہوں نے میموریز اپنی ان کے ساتھ جو یادیں ہیں تازہ کی ہیں, اور ان کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا جیسی ان کی زندگی گزری یا ان کا جس طرح کا ان کے ساتھ سبھاؤ رہا اس کو وہ یاد کرتے ہوئے ایسا ٹویٹ کر رہے ہیں. بٹ دوسری طرف جو ان کے ان کے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ کے پی ہیں سہیل آفریدی, وہ مسلسل کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ملاقات ہو جائے. وہ عدالت بھی پہنچے, عدالت نے آرڈر بھی کر دیا, اس کے باوجود وہ بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے, لیکن انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم پہلے سن لیتے ہیں. بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں, بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی, چاہے وہ جو بھی ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر منوان عمل کروں گا. اسٹریٹجی ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ہدایت کے بغیر کوئی کابینہ تشکیل نہیں ہوگی. وہی لا عمل ہوگا جو عمران خان صاحب کا ہوگا. عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات آ جائیں گی. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کی ہدایات نہیں آتی تو کیبنٹ بھی فائنل نہیں ہوگی. اور دوسری طرف کیبنٹ میں کچھ ایسے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نان الیکٹڈ لوگ آ سکتے ہیں, کہیں سے پریشر ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے سہیل آفریدی کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے. ایک ادھر ایک طرف طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپلیکیشن دے کہ بنی گالہ جانا ہے تو اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. دوسری طرف وہ ان کو ملنے نہیں دے رہے. ان کی حق ہے سی ایم کا کہ وہ جا کے ملے ان کو, وہ ان کو آسان نہیں کر لے ان کے لیے. ان کو کبھی ادھر بھگاتے ہیں, کبھی ادھر بھگاتے ہیں, کبھی عدالت میں, کبھی ادھر, کبھی ادھر. ایونچولی ملاقات ہو جائے گی.
مگر تنگ کر رہے ہیں, راستہ نہیں کھول کے دے رہے, پرووک کر رہے ہیں کہ آپ آئیں پھر سڑکوں پہ. نہیں مطلب ہے کہ جیسے نا چونڈیاں اڑتے پہ ہیں کہ ہاں اپلائی کرو نا, پھر آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر ادھر بھگاتے ہیں, پھر ادھر بھگاتے ہیں, مطلب دے ڈونٹ فیسیلیٹیٹ اٹ. تو اب بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں کانٹراڈکٹری ہے نا. ایک طرف یہ کہ جی آپ روک رہے ہیں ان کو فرام میٹنگ ہز لائرز اور میٹنگ ہز فیملی اور میٹنگ دا نیو چیف منسٹر, ان کی طرف آپ نہیں ان کو ملنے دے رہے, اور دوسری طرف جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپلیکیشن دیں ہم آپ کو بری گالا لے چلتے ہیں. تو دونوں چیزیں کنسسٹنٹ نہیں ہیں, وچ سجیسٹ کہ اپروچ یہی ہے کہ خان کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ کمزور دکھایا جائے. یہ ریکویسٹ کرے ہم ڈینائی کریں, یہ ریکویسٹ کرے ہم ڈینائی کریں, یہاں تک کہ عدالت جو ہے وہ بھی اب ڈائریکٹ آرڈر دینے کے بجائے وہ کہتی ہے ہم نے آرڈر دیا تھا اس کو فالو کرو. یاد ہے آپ کو ابھی جی بالکل, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی یہی کہا کہ ہم نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ جی 2024 میں ہم نے کہہ دیا آپ لسٹ دے دیا کرے, تو سلمان نے اسی وقت لسٹ دے دی جس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا چیف منسٹر کا, مگر جیل سپرنٹینڈنٹ لے گیا اور وہ جیب میں ڈالی اور فارغ ہو گیا. جب یہ لوگ ملنے گئے تو راستے بھی روک لیا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ. تو یو نو دس از ٹپیکل کہ آسان نہیں کام کرنا کسی کے لیے. ٹھیک. اچھا, دونوں اپنی طرف سے جیسے سگنلنگ کر رہے ہیں, کے پی کے وزیر اعلیٰ اپنے طور پر جواب دے رہے ہیں. اب جیسے وہ بلٹ پروف بوم پروف گاڑیوں کی بات ہے, یہ کیا سامنے آ گیا جھگڑا وفاق کا اور کے پی؟ دیکھیے یہ بڑے افسوس کی بات ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب بھی جو ہے نا انہیں کچھ خاص پتہ نہیں ہے اباؤٹ آرمڈ کارز, سیکیورٹی اینڈ سو آن. کیوں نہیں خرید لیتے آرمڈ کارز؟ کہ اب کوئی پیسے کی کمی ہے ان کے پاس؟ خرید لیں نا, 3-4 کروڑ کی آرمڈ گاڑی ملتی ہے لینڈ کروزر, ٹھیک, تو لے لیں, امپورٹ کر لیں یا مارکیٹ سے خرید لیں. کیوں نہیں خریدتے؟ اس لیے نہیں خریدتے کہ ہر بندہ چیف منسٹر انکلوڈیڈ آرمڈ گاڑی نہیں رکھ سکتا. اس کے لیے ایک پرمیشن لینی پڑتی ہے فرام دا فیڈرل گورنمنٹ, منسٹری آف انٹیریئر. منسٹری آف انٹیریئر جب کسی کو اجازت دیتی ہے یا این او سی دیتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ کیا پہلے این او سی جو ہے نا, وہ پرمیشن جو ہے نا وہ جاتا ہے آئی بی کو اور آئی ایس آئی کو کہ جی فلانے نے, نجم سیٹھی نے اپلیکیشن دی ہے فار این آرمڈ کار, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از انڈر تھریٹ. وہ اپنی پوری انکوائری کرتے ہیں اور کوئی جلدی نہیں ہوتی ان کو. اچھا, وہ بیسکلی they don't want to give you any, they don't want private sector or anybody else to have armored cars. But کیونکہ ایک پالیسی ہے کہ آپ لے سکتے ہیں if you can prove that you ever have a threat, تو وہ پھر سال لگ جاتے ہیں. بڑی اپروچ لڑانی پڑتی ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر بھی اپروچ لڑانی پڑتی ہے, آئی بی کے اندر بھی, کیونکہ اگر ایک بھی ایڈورس ریمارک آ جائے لوکل تھانے سے جہاں انکوائری کرنے جاتے ہیں تو نہیں ملتی آپ کو. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پروپوزیشن. تو مگر اگر مانگ رہی ہے کے پی گورنمنٹ, تو کے پی گورنمنٹ کو اگر وہ نہیں دیتے تو پھر تو ایشو بن جاتا ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے اجازت, ہمیں آرمڈ گاڑی کی اجازت نہیں مل رہی. دیٹس ریڈیکولس. وہ تو بہت بڑی ایشو بن جائے گا. اٹس ناٹ اے پرائیویٹ انڈیویجول اینڈ وی نو دیٹ کے پی از سبجیکٹ ٹو ٹیررزم. تو اس لیے, مگر انہوں نے وہ نہیں کام کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں آرمڈ گاڑیاں چاہیے. محسن نقوی صاحب نے 3-4 گاڑیاں آرمڈ بھیج دیں. اب یہاں جو گورنمنٹ ہے یا اس کے پاس گاڑیاں ہیں آرمڈ, کوئی پرانی ہے کوئی نہیں ہے, چلتا رہتا ہے. 15 سال پرانی بتا رہے ہیں. اچھا, اب 15 سال پرانی یا 10 سال پرانی, بیسکلی اگر انہوں نے گاڑی بھیجی ہے کوئی تو سی ایم کو چاہیے کہ جا کے چیک کرا لے, گاڑی کو ٹھیک کرا لے. واٹس دا بگ ڈیل؟ تو لے لے, مگر ایشو بنانا ہے کہ ہمیں آپ نے بڑی پرانی گاڑیاں بھیج دی. بھائی آپ لے لیں, استعمال کریں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپلائی کر دیں ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ کہ ہمیں 10 گاڑیاں آرمڈ کے این او سیز ملنے چاہیے, اور آپ مارکیٹ سے جا کے خرید لیں. واٹس دا بگ ڈیل؟ تو یہ دیکھیے نا, دیز آر آل لٹل ایکسکیوزز. اچھا, فیڈرل گورنمنٹ نہ نہیں کر سکتی اگر ان کو آرمڈ گاڑیاں چاہیے پروونشل گورنمنٹ کو. لیکن طلال چودھری صاحب تو یہ ریزن دے رہے ہیں کہ انہوں نے انکار اسی لیے کیا اور گاڑیاں اسی لیے واپس کی کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دہشت گردی کے خلاف, وہ ظاہر ہے دہشت گردی تو جو ہو رہی ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ہو رہی ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف ہو رہی ہے, منسٹرز انڈر تھریٹ اینڈ سو آن. تو دیٹس ناٹ دا کیس. باقی وہ الگ بات ہے کہ یہ ان کی پالیسی ریگارڈنگ ٹی ٹی پی از ڈفرنٹ فرام دیٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑنا نہیں چاہتے, یہ تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں, مگر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ود آرمڈ کارز اور ناٹ.
بیکاز یہاں اس علاقے کے اندر ہر قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے. تو دے ڈو نیڈ آرمڈ کارز اینڈ دے شوڈ گیٹ آرمڈ کارز بٹ دین دے شوڈ پے فار اٹ. واٹس دا بگ ڈیل؟ وہ کہہ رہے ہیں NFC کے تحت ہمارے 2200 ارب روپے اور دوسری طرف 350 ارب ہمارے ڈیو ہیں, آپ NFC کا اجلاس بلائیں اور ہمیں ہمارا حصہ دیں. نہیں, آپ کے پاس کوئی 50 کروڑ روپیہ نہیں ہے, آپ لے لیں گاڑیاں. ہاں نہیں, پھر اس کے بعد پرمیشن کی بات آ جائے گی. اچھا سٹی صاحب, دا پالیسی آف پاکستان تحریک انصاف تھوڑی سی رینیوڈ ہمیں یوں لگ رہی ہے کہ مختلف اینڈس پہ PTI نے اپنے لوگ چینج کیے ہیں. اب جیسے یہاں KP میں چینج ہوئے ہیں تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں انہوں نے جو اپنے اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ نامینیٹ کر دیے. پہلے تو نامینیشن ہی نہیں ہو رہی تھی, تو کہا جا رہا تھا کہ جو اچکزئی صاحب ہیں ان کے اوپر PTI کے اندر اتفاق نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں سب کے کنسنسس کے بعد ان کا نام اسمبلی سیکریٹریٹ میں دے دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب تو پولیٹیکل پاورز کے ساتھ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, جبکہ PTI کا ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا بااختیار طبقات کے ساتھ, تو کیا ساری PTI محمود اچکزئی صاحب کے پیچھے کھڑی ہوگی ان کی امامت میں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. خان صاحب نے اس لیے ان پہ ہاتھ رکھا ہے بیکاز ہی تھنکس کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور میں نے پہلے بھی اس پلیٹ فارم سے کہا تھا کہ بہت سے PTI کے لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے. جو مرضی وہ کہیں اسپیچز میں یا خان صاحب کو جا کے, مگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر بہت کچھ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس, تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. اچھا, تو اس لیے پھر وہ اچکزئی صاحب از ون پرسن جو کہ ڈزنٹ کیئر. ان کی تو ہسٹری بھی ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا جی اچکزئی کو بنا دیں. اب اچکزئی کا آپ کو بنا دیا, مگر آپ نے دیکھا آلریڈی کیمپین شروع ہو گئی ہے ان کے خلاف ان کی صاحبزادی کو لے کے کچھ چیزیں. ایک تو صاحبزادی, پھر ان کی اور بھی کہ کس سٹیج پہ وہ افغانستان کے حامی تھے اور انفیکٹ پاکستان کی ایسی بات کرتے تھے جس سے پاکستان ٹوٹ سکتا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ بھی باتیں اب باہر نکلنی شروع ہو گئی. تو یہ تو انیویٹیبل ہے. اچھا, جس کے آپ جب بھی آپ اس قسم کی جگہ پہ آئیں گے تو وہ پوری فائلیں نکل آئیں گی اور آپ کے اوپر اٹیک شروع ہو جائے گی. جیسے آپ نے انیویٹیبل کا لفظ استعمال کیا کہ ناگزیر ہے, یہ پاکستان میں ناگزیر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تھوڑے عرصے کے بعد اس کا ہنی مون پیریڈ ختم ہونا ہوتا ہے. اب جو میں نے جہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا میں اس کی طرف آتی ہوں. انہی 2-3 دنوں میں کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں جیسے جو طاقتور طبقات ہیں وہ اس حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے لوگ میڈیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی پنجاب گورنمنٹ سے مریم نواز صاحبہ سے خوش نہیں ہیں, ناراضی ہے اور دن گنے جا چکے ہیں. Do you think so? نہیں, دیکھیے ایک دو صاحب ہیں وہ بھی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ, اور اشارہ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی مسئلہ ہے. عرفان صدیقی صاحب کی بڑی مشہور پریڈکشن ہے, تو وہ اسی کا اشارہ کیا جا رہا تھا کہ کچھ کے اوپر ایشو بنا ہوا ہے. ٹھیک, میرا نہیں خیال ایسی بات ہے. آئی تھنک بڑی اسموتھلی سب کچھ ہو جائے گا. اچھا, جو کچھ ہونے جا رہا ہے ویری اسموتھلی, دیر ول بی نو پرابلم. تو مگر ایک چیز صحیح ہے, وہ یہ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ کہیں جا نہیں رہی, ان دا سینس یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہو رہی اس کی. امریکہ کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہو گئے, کیا ملا آپ کو؟ ٹوٹو. افغانستان کے ساتھ آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کیا ملا؟ ٹوٹو. ٹھیک, آپ IMF سے پیسے لے لیے, کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. $1 بلین سے کیا ملتا ہے؟ آپ کی گروتھ رکی ہوئی ہے بالکل. آپ ادھر جا ہی نہیں رہے ہیں کہ گروتھ ہو, کہ امپلائمنٹ ہو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اکانومی رکی ہوئی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ جی یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے, اب 2 سال ہو گئے ہیں, وی سی نتھنگ. ابھی ہمیں لپا دیا جا رہا ہے کہ جی آئیں گے. بہت بڑی چیز بنائی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فیملی ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گی منرل سیکٹر میں اینڈ سو آن. جب ہوگا دیکھی جائے گی, اور اگر ہوگا بھی تو اٹ ول ٹیک 10 years before the fruits of that labor materialize. تو آئی تھنک ان ٹرمز آف کارکردگی کسی کی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کسی نے بھی ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے جس سے عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہو. آپ جو مرضی کرتے جائیں, جب تک آپ عمران خان کی پاپولیرٹی کو ڈینٹ نہیں ڈالیں گے اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش نہیں ہوگی. جی, تو وہ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے کام کریں, سیاسی کریں, اکنامک کریں, جو بھی کریں, جس کا اثر یہ ہو کہ کل کو جب الیکشن کی طرف جائیں کچھ اپنے ووٹس آپ کو مل جائیں, خان کا جو سپورٹ ہے اس کو ڈائلیوٹ کریں. مگر وہ ادھر نظر نہیں آ رہا. تو یہ کیوں نہیں آ رہا؟ اب آپ ایشو کی طرف نشاندہی تو کر رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ GDP گروتھ کے لحاظ سے گزشتہ 4 سال پاکستان کی تاریخ کے بدترین سال رہے, گورننس کی خامیاں تھی, پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی, شرح سود کم نہیں ہو رہی, FBR میں شارٹ فال دیکھا جا رہا ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, دعوے بڑے ہوئے انویسٹمنٹ کے لیکن مٹیریلائز نہیں ہوئے. کور ریزن؟ ہاں تو ہے نا, ایسی سچویشن ہے نا, اب یہی ہو رہا ہے. اب کس وجہ سے؟ کیا گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا؟ گورنمنٹ کے پاس پالیسیز نہیں ہیں؟ نہیں, بیسکلی جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے
کہ ہمارا مینوفیکچرنگ بیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. چائنا ہیز فلڈڈ دا مارکیٹ. آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ پالیسیز ہیز ناٹ بین گڈ. آپ کی فارن ایکسچینج کرائسس سارا وقت آپ پہ سر پہ رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ پہلے تو مہنگائی ہو جانی شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ مہنگائی کو روکنے کے لیے آپ پھر سلو کر دیتے ہیں گاڑی کی اسپیڈ. جب گاڑی کی اسپیڈ سلو کرتے ہیں تو پھر امپلائمنٹ نہیں ملتی, کھانے پینے کو نہیں, مطلب آل سارٹس آف پرابلمس. تو مائی سینس از دیٹ ان ٹرمز آف اچیومنٹ کس طریقے سے میجر کی جائے. ایک تو یہ ہے کہ جی پتہ لگے جی 5% گروتھ ہو رہی ہے, وہ تو ہو نہیں رہی. آپ تو 2.4% پہ آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کے ساتھ تو معاملے بڑھ رہے ہیں نا, کم تو نہیں ہو رہے. اچھا جب بھی یہ بڑھائیں گے اس گروتھ کو, پیسہ اسپرنٹ کر کے, انٹرسٹ ریٹس بڑھا کے اینڈ سو آن, یا کم کر کے, تو ہوگا کیا, مہنگائی ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ پرانا سٹائل ہے پاکستان کی گورنمنٹس کا کہ پہلے تو یہ خرچے کرنے شروع کر دیتے ہیں, پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو گڑبڑ ہوگی, ڈیفیسٹ ہوگی, پیسے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, پھر اس کو روکتے ہیں اور پھر ساری چیز ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہے, سب کچھ رک جاتا ہے. سو دے آر کاٹ ان دس. اور فارن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, پاکستانی انویسٹمنٹس کر نہیں رہے لوگ. اب انسٹیڈ آف مینوفیکچرنگ یا ابھی اے آئی وغیرہ ادھر جا نہیں رہے ہیں. جی سو دس از دا پرابلم کہ اکانومی نیڈز جوس. وہ جوس جس قسم کی جوس ملتی ہے اس سے مہنگائی ہو جانی شروع ہو جاتی ہے. وہ پرنٹ کرتے ہیں نا پیسے, تو اس قسم کے مسئلے ہیں. تو آئی تھنک کوئی امکان نہیں ہے کہ اکانومی جو ہے وہ 5-6% پہ جائے گی اگلے 2-3 سال میں, کوئی امکان نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی تو ایک پریشانی ہے. اور پھر وہ جو پاپولیرٹی ہے اس کا علاج کس طرح سے ہو سکے گا جب ان کے پاس کوئی ایسا معجون یا ایسی کوئی دوا ہے ہی نہیں. سیٹ صاحب, اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 200% چانسز ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے. میرا خیال تھا کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے کچھ 6 ماہ پہلے, پھر وہ رہ گئی. جی ابھی میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے. اچھا, مگر ہمیں اگر آگے جاتے پتہ لگے کوئی ایسی بات تو پھر ہم اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. مگر دیکھیے ڈیل کیا ہوگی مجھے آپ بتائیں. کہ اس نظام کو تھوڑے عرصے کے لیے ایکسیپٹ کر لیں, وہ نہیں کرے گا, خاموش وہ نہیں کرے گا. وہی جو ایک عرصے سے وہ تو پرانی بات ہے نا. اس کو یہ کہا جا رہا ہے تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ. جی, وہ کیسے چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ از اے فائٹر. وہ تو نہیں چپ کر کے بیٹھے گا. وہ سارے پولیٹیکل ان کا کیپٹل اس پہ داؤ پہ لگتا ہے. ایبسولوٹلی. تو وہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. سو آئی تھنک دس از آل کائٹ فلائنگ. کرائسس بہت سیریس ہے, کرائسس آف پالیٹکس اینڈ اکانومی تو ہمیشہ ہی رہا ہے, بٹ یہ جو کرائسس ہے نا جو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بنا لی ہے, دس از اے ریئل کرائسس. اور اس کا سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا, تو سولوشن ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ گم ہی نہ ہوتے. You don't ask me what the solution is. اوکے ٹھیک ہے, سمجھ جائیں گے سمجھنے والے. ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹ صاحب, پچھلے ہفتے کا ہمارا آخری شو ہوا تھا جب مذاکرات ہونے جا رہے تھے, بات چیت ہونے جا رہی تھی قطر اور ترکیہ کی معاونت سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان. جو بھی بات چیت ہوئی اس کا لب لباب یہ ہے کہ سیز فائر ہو گیا, اور رپورٹڈلی یہ کہا جا رہا ہے, تفصیلات تو اس کی سامنے نہیں آئی ابتدائی, لیکن اگلا دور 25 کو ترکیہ کے شہر استنبول میں ہونے جا رہا ہے. اب اس میں جو ہمیں تھوڑا بہت خواجہ آصف بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 25 کو مذاکرات ہوں گے اس کے بعد اصل صورتحال سامنے آئے گی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان رجیم نے کالعدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے. اتنی سی بات تھی تو وہ تو باہم ریزالو بھی ہو سکتا تھا, پھر اتنا انٹرنیشنل سٹیج سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. دیکھیے ٹی ٹی اے والے یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ جو لوگ ٹی ٹی پی والے ہیں ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے تو ان دا فارمل سینس تو کوئی ملک نہیں ایکسیپٹ کرے گا کہ ہمارے ہاں بیسز ہیں آف ٹیررسٹ اگینسٹ. تو اس لیے یہ تو وہ مانیں گے نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہاں وی آر اگینسٹ دیم. وہ تو اوپنلی کہیں گے یہ. سوال یہ کریں گے کیا, اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر اٹ اسٹک. اور یہی میں کہہ کے تھک گیا ہوں کہ وہ کریں گے کچھ بھی نہیں. وہ خود ڈرتے ہیں ان سے, وہ خود ڈرتے ہیں سول وار سے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا اگینسٹ ٹی ٹی پی تو ہمارے گلے نہ پڑ جائے وہ. اس لیے آئی تھنک تسلیم تو وہ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہے وہاں, تسلیم تو یہ کرتے ہیں کہ نو کنٹریز ٹیریٹری شوڈ بی یوزڈ فار ٹیررزم اگینسٹ انادر کنٹری. وہ تو کہتے ہیں, بٹ سو وہ کہنے کی بات ایک ہے, سوال یہ ہے اب اسی لیے تو ٹرکی جا رہے ہیں نا. یہاں تک تو بات ہو گئی کہ جی ہم تو نہیں ان کو پال رہے, ہم اگری کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ اس کا راستہ کو نکالنا چاہیے, چلے بڑی جی سیز فائر کر دیں.
सीज फायर TTP ने तो नहीं किया ना, सीज फायर तो TTA और पाकिस्तान ने किया ना जी, क्योंकि अटैक उनकी तरफ से आया था तो स्ट्राइक्स के बाद। वो सीज फायर तो दैट्स मीनिंगलेस। इशू पाकिस्तान का TTA नहीं है, इशू इज़ TTP। जी, तो इसलिए ये कहना कि जी पहली ब्रेक थ्रू हो गई है कि सीज फायर हो गया, इट्स मीनिंगलेस। कल को फिर कल TTP अटैक कर देता, फिर क्या करेंगे? फिर ये जाएंगे बम्बार्डमेंट करने इन अफगानिस्तान। सो आई थिंक अभी बहुत मरला। बट वो कह रहे हैं कि गारंटर्स के जो किरदार होते हैं वो अहम होते हैं। देखिए कोई गारंटर नहीं कर सकता TTP के बारे में, नो वन कैन गिव एनी गारंटीज। वो किसी के मोहताज नहीं है, ना कतर के हैं ना किसी और के हैं। वो तो TTA के साथ तो हो सकती बात, बिकॉज TTA तो कतर में बैठ के अमरीकनों के साथ भी उन्होंने मुआहदे किए थे, पाकिस्तान ने हेल्प की थी सारा। तो ये वो तो एक दूसरे को जानते हैं और हम आते जाते भी रहते हैं जी। मगर जो इशू है इज़ नॉट TTA, इशू इज़ TTP। और इशू TTA इसलिए बनता है कि वो कि आप कुछ करें, आप हमारी हेल्प करें। वो डरते हैं, वो हेल्प करने से डरते हैं, पर साथ ये भी कि वो थोड़ी सी लेवरेज भी रखना चाहते हैं। अगर आप उनको एक पूरा पैकेज लेके आएँ कि जी हम आपको मॉडर्नाइज करते हैं, अमेरिका का ये देते हैं वो देते हैं, आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिफेंस पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं ये वो, फिर जाके शायद वो दे में एक्ट अगेंस्ट TTP। बट दैट इज़ नॉट द सिचुएशन राइट नाउ। तो अब ये टर्की में जा रहे हैं यहाँ, तो क्या होगा वहाँ? कुछ भी नहीं। सरपरस्ती रोकने से मतलब ये कि सपोर्ट रोक देंगे। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है, वो तो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं, वो क्या सपोर्ट, उनको कैसे क्या करेंगे ये TTA वाले? फंडिंग वगैरह फंडिंग उनको इनसे नहीं मिलती, फंडिंग उन्हें और जगह से मिलती है। ओके। हाँ, हथियार भी उनके पास है, फंडिंग भी उनके पास है, दे डोंट हैव टू वरी। ये तो एक्चुअली व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग इज कि TTA शुड जॉइन हैंड्स विद पाकिस्तान, हाथ पकड़ के, और हमें बताएं हम करने जा रहे हैं। हमें अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें करने दें, ठीक। मगर फिर जब हम करने जाएंगे तो फिर साढ़े ना कुछ ना करना। अभी तो ये हुआ ना कि जब हमने उनके ऊपर बमबारी वगैरह की है TTA वालों के ऊपर, तो यहाँ काबुल वाले कहते हैं ये आपने क्या किया, हमारी सॉवरेंटी, हमारा मुल्क, इन्होंने धड़न करके बंदे भेज दिए लड़ने के लिए आपके साथ। तो ये चीज़ जो है ना, अगर ये रुक जाए और वो आंख मार दें कि हम तो नहीं कर सकते कुछ, आपने करना है आप कर लें, हम आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, फिर तो बात आगे बढ़ सकती है। अगर ये कन्विंस कर लेते हैं टर्की में कि हमें आप खुली छुट्टी दे दें टू अटैक TTP जहाँ जहाँ भी वो हैं, और आप कोई रिएक्शन ना करें, आप चुप करके बैठे रहें, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तो उनके ख़िलाफ़ हैं। अच्छा। बट क्या TTA वाले जो है ये इजाज़त दे देंगे आपको? उनकी भी तो अपनी एक लोकल कंस्टिट्यूंसी है ना, उनके यहाँ भी तो लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी को भी देखना है, अपने सपोर्ट बेस को भी देखना है। सो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं, बट मुझे फौरी तौर पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी ऐसे ही होगा, कुछ बात होगी, कोई थोड़ी बहुत ये हो जाएगा, कागजी कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद फिर TTP अटैक करेगी आपको, और आप फिर जाके TTP के ऊपर अटैक करेंगे, और फिर शोर पड़ जाएगा ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। वो TTA वाले कहेंगे आपने ये क्यों किया हमसे पूछे बगैर, ये कहेंगे आपने किया कुछ नहीं इसलिए। टू गो ऑन। TTP को डिग्रेड करके, डीमिलिटराइज करके, डिग्रेड करके उनको ख़त्म करना है। विदाउट दैट देयर विल बी नो पीस। शायद इसी तरह की जुजियात की वजह से मुआहदे की तफसीलात सामने नहीं लाई जा रही, लेकिन 25 अक्टूबर के बाद देखते हैं शायद कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ओके। TTA वाले कुछ भी लिखत पढ़त नहीं करेंगे आपके साथ, जिसपे वो ये लिख दें कि आपको खुली छुट्टी दे दी हमने, आप जाएं, आपका प्रॉब्लम है, आप आके मारे इनको। वो नहीं, कभी ये नहीं होगा। अच्छा सेठी साहब, ऐसे में ज़ल्मे खलीलज़ाद जो साबिक नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान अमेरिका के, वो क्यों अफ़गानिस्तान का विज़िट करके अमीर मुत्तकी साहब से मुलाकात कर रहे हैं? ज़ल्मे का कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, मगर ज़ल्मे ने इनको इनकरेज किया कि इंडिया के साथ आप आगे बढ़े। ओके। ज़ल्मे इज़ प्लेइंग दैट रोल। अच्छा। और TTA के साथ ज़ल्मे की कतर के अंदर काफ़ी अरसे पहले जब ये नेगोशिएशंस हो रही थी, ज़ल्मे वाज पार्ट ऑफ दैट ऑफिशियली। अब वो नहीं है, बट ही स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट अ रोल फॉर हिमसेल्फ। और मेरा ख्याल है कि उनकी ज़ल्मे जो बात कर रहा है वो यही कर रहा है कि आप अपनी लेवरेज जो है वो ना छोड़ें अगेंस्ट पाकिस्तान, और इंडिया के साथ और बढ़ें आप। ज़ल्मे इज़ एंटी पाकिस्तान। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो एफर्ट्स की गई दोहा में जो हुई, उसके बाद जिस तरह से सीज़ फायर हुआ, इससे भारत को बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा है कि इस तरह से प्रेशर आ रहा है। नहीं, भारत की तो देखिए, भारत के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। वो तो लॉन्ग डिस्टेंस कोई थोड़ी बहुत रिलेशनशिप करना चाहते थे, और उससे ज़्यादा वो कर भी कुछ नहीं सकते। एक साइकोलॉजिकल सी बात है जो ये अफ़गान तालिबान भी उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, मगर इंडिया कांट प्ले अ रोल इन अफ़गानिस्तान।
وہ نہیں ہو سکتا. ابھی افغانستان اور پاکستان کو سیٹل کرنے پڑیں گے یہ ایشوز, اور جب تک آپ ٹی ٹی پی کو ڈیگریڈ کر کے ایروڈ نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہیں کریں گے. اب یہ بھی تو آ رہی ہے نا بات کہ ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے اندر علاقہ دے دیں, ہم چلے جاتے ہیں وہاں. جی ہم کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے آپ جا کے بیس ایریا بنا لیں اور وہاں سے شروع ہو جائیں, اور آپ تو مانتے ہی نہیں ڈیورنڈ لائن کو, تو ہاں یہ تو ایک قسم کی آپ نے ٹیریٹری ہم آپ کو کیسے دے دیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک پروپوزل آئی ہے کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے جو ٹرائبس ہیں ان کو کہیں کسی ایریا کے اندر سیٹل کر دیا جائے, اور پاکستان ول آلسو دین ہیلپ دیم ان سم وے کہ اچھا چلے آپ یہاں سیٹل ڈاؤن کر جائیں. اچھا مگر اور پاکستان میں آپ نے کچھ نہیں کرنا, مگر وہ چیز ابھی پک رہی ہے, وہ ابھی پکی نہیں ہے. ٹھیک, اور وہ اس سٹیج پہ پکے گی جب کہ کنسرٹڈ اٹیک ہوگی آن ٹی ٹی پی, ان کو ڈیسیمیٹ کیا جائے گا, ان کو کمزور کیا جائے گا, ان کو مجبور کیا جائے گا, دین دے میں ایکسیپٹ سم تھنگ لائک دس. اس سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. چلیں بات چیت کا جو دوسرا دور اب ڈیو ہے ترکی میں, دیکھیں گے اس کا آؤٹ کم. واپس آتے ہیں. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. وہ کہا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کس رخ کی ہوا چلتی ہے, تو اب کہا جاتا ہے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کیا بیان دیتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات کا انتظار ساری دنیا کے پریس کو رہتا ہے, لیکن اس کے اوپر اسپیکولیٹ کرنا, پھر بات چیت کرنا بڑے مزے کی سچویشن بن جاتی ہے. اب اس میں انہوں نے 2-3 باتیں بڑی انٹرسٹنگ کی ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے جو ولادیمیر پوتن کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے جا رہی تھی, انہوں نے کہا میں بے معنی ملاقات نہیں چاہتا, سو وہ تو ہو گئی کینسل. دوسری طرف جو اسرائیل کرنے جا رہا ہے ویسٹ بینک کے حوالے سے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اور وہ اسرائیل کی سپورٹ ختم کر سکتے ہیں اگر اس نے ایسا کیا. یہ تو چلے ہم آنے والے شوز میں ڈسکس کرتے رہیں گے. جو نریندر مودی جی منہ چھپا رہے ہیں اور جو بات کھل کر نہیں بتا رہے, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں نے نریندر مودی کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو وائی نریندر مودی یہ اعتراف نہیں کر رہے کہ ان کی کیا بات چیت ہوئی پاکستان کے بارے ٹرمپ کے ساتھ؟ جو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بولتا گیا اور وہ سنتے گئے ہیں. اچھا, وہ اپنا ایشو جو انہوں نے اپنا ایشو بولتے گئے, ان کی جواب ہی نہیں دیا. اچھا, اور they were both talking at each other not with each other. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ نہیں کریں گے, یہ بند کریں اس چیز کو, اب آپ وار شور نہ کریں. اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے آگے سے کہا کہ جی ہم رشیا سے تیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم کریں گے. اس نے آگے سے کہا نکل کرو. اچھا, تو انہوں نے کہا, آگے سے انہوں نے چینج کر دیا سبجیکٹ. تو یہ دونوں نے اپنی اپنی باتیں کی, دوسرے کی طرف سے کوئی انکریجنگ رسپانس نہیں آیا. دس از مائی اسیسمنٹ. اچھا, اسی لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ مایوس ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں نے یہ ڈسکس کیا, میں نے وہ ڈسکس نہیں کیا. ڈسکشن ہوتی ہے تم اور میں آپس میں بات کرتے ہیں کسی ایشو کے اوپر, اس کو ڈسکشن کہتے ہیں. مگر اگر آپ ایک یونیلیٹرلی ایک لمبی اسپیچ مار دیں اور میں جواب ہی نہ دوں, اس کو ڈسکشن نہیں کہتے. تو یہاں یہی ہوا ہے. پہلے تو نریندر مودی دکھانا نہیں چاہتا کہ وہ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس, اور یہ پہلے تو اس چیز کے اوپر کافی لین دین ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ میری بات ہو گئی ہے, اور انڈیا کے میڈیا کہہ رہا ہے نہیں کوئی بات نہیں ہوئی. یہ فارن آفس ان کا کہہ رہا ہے بات ہی کوئی نہیں ہوئی. اب جا کے مانے کہ ہاں ایک ٹیلی فون کانورسیشن دیوالی پہ. ہاں دیوالی پہ. اب اگر اس سے پہلے مانتے ہی نہیں تھے. اور دوسری چیز یہ انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ وی آر ویری کلوز ٹو اے ڈیل آن ٹیرفس. مگر ادھر سے کوئی ایشو نہیں آ رہا, وہ وہاں سے کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ وی آر کلوز ٹو اٹ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ بائی ڈسمبر ہم تیل لینا بند کر دیں گے. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. انڈیا نے ایسی بات ہی نہیں کہی. انڈیا نے اگر کوئی بات کہی ہوگی تو یہ کہی ہوگی وی ول ایگزامن دس. ہم دیکھیں گے مارکیٹ کے اندر کیا ہے, کتنا سستا ملتا ہے, آپ کتنا دینے کے لیے تیار ہیں, ہم کہیں اور سے ملتا ہے نہیں ملتا, ایز وی گو along وی ول ریویو دس. اس سے زیادہ انڈیا نے کوئی بات نہیں کی. انڈیا کا ماحول ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کرے ڈونلڈ ٹرمپ تو انڈیا کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ پڑ جائے گی نریندر مودی کو, اور الیکشن سے پہلے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پالیٹکس میں یو ہیو ٹو پلے ایٹ سرٹن تھنگس, اینڈ آئی تھنک کوئی انڈرسٹینڈنگ ود نریندر مودی نہیں ہوئی. اس نے بیان دے دیا کہ جی آپ وار شور نہ کریں, یہ نہ کریں وہ نہ. انہوں نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا, انہوں نے آگے بات ہی نہیں کی. وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اسٹریٹجک پاز ہے آپریشن سندور, ابھی تو ہم کریں گے کچھ, تیاری ہو رہی ہے ہماری. ہاں تو یہ کہنا انڈیا کو بادر کرے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا لیٹس ہیو نو وار ود پاکستان؟ نہیں, میرا خیال ہے بادر نہیں کرے گا, بٹ اٹ ڈپینڈس کہ کب انڈیا کرنا چاہتا ہے, اس وقت کیا تعلقات ہوتے ہیں انڈیا کے ود ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بہت مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. اس کا یوکرین کا ایجنڈا نہیں چل رہا, اس کا غزہ کا ایجنڈا نہیں چل رہا, اس کا انڈیا پاکستان کا ایجنڈا نہیں چل رہا,
اس کا روس کا ایجنڈا نہیں چل رہا. از فیلڈ آن آل 4 ایشوز. بڑا فرسٹریٹ ہو گیا ہے اس وقت, اور ابھی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں اس نے. میں تو خود آئی ویری سرپرائز کہ اتنی جلدی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. بٹ دیٹس وے وی آر رائٹ ناؤ. سو آئی تھنک گوئنگ فارورڈ دا چانسز آف ڈونلڈ ٹرمپ ایجنڈا سکسیس ہونا مشکل لگتا ہے. تو آسیان اجلاس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شرکت, اور اس میں نریندر مودی کی جانب سے, پرائم منسٹر آف انڈیا, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آن لائن یا ورچوئل ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک انڈیا چاہے گا کہ وہ اب جائیں وہاں اور اس کے ساتھ ملاقات ہو, یہ پھر کوئی بٹھا کے کوئی بات کر دے جس کے جواب وہ نہ دے سکے, بیکاز اٹ وڈ بی امپولائٹ. یہ تو دیکھتا نہیں ہے نا, یہ تو منہ پھاٹا کہہ دیتا ہے اور دوسرا بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے. اب نریندر مودی تو اس سے جھگڑا تو نہیں کرے گا نا ان پبلک, دیٹ وڈ بی اے ہیوج تھنگ. تو وہ چپ ہی رہے گا نا. تو اس سے وہ سوچا اس نے کہ میں چپ رہتا ہوں تو گھر میں مجھے جوتیاں پڑتی ہیں, میں کچھ بول دیتا ہوں تو یہ مجھے جوتیاں ماریں گے, تو بہتر یہ نہ ہی جایا جائے چنگا. اچھا, تو یہ آسیان کے اجلاس کی اہمیت اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شرکت, یہ ان ممالک کا کتنا بڑا امتحان ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا بھی؟ نتھنگ. آئی تھنک پتہ نہیں جاتا بھی ہے کہ یہ وہاں آسیان از آف ناٹ مچ سگنیفیکنس ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. اس کے لیے تو برکس واز ویری امپورٹنٹ, اس کو ختم کرنا, اینڈ کوڈ کو ریوائیو کرنا, بٹ وہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی. تو آسیان میں پتہ نہیں جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا. نہیں, وہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان جو انہوں نے سیز فائر کروایا اس کے اوپر سگنیچرز میں تو ظاہر آپ کو کریڈٹ لینا ہوتا ہے نا. اینڈ ادر کنٹریز آر آلسو پریپیئرنگ کہ وہ کس طرح سے پلیز پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. سو اور بھی بہت کچھ ہے ٹیبل میں, اور کرنٹ افیئر سے متعلق بھی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت ہے.